زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صلوات جيب تمام مومنین کی مغفرت اور اللہ کی بارگاہ میں اس عبادت کی قبولیت کے لیے اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. نبی کریم کی اہل بیت ہم سے راضی ہوں اور ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائیں. اونچی آواز سے تیسری دفعہ مزید صلوات بھیجیے. عزیزان گرامی، گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ائمہ خدا علیہ السلام اور اہل البیت نے اسلام کی اجتماعی زندگی میں مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال کی بہتری کے لیے کیا کام کیا، ان کی جدوجہد کیا ہے، کس کس انداز میں انہوں نے مقابلہ کیا اور کس کس انداز میں ان کو مقابلہ کرنا پڑا. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین لے کر آئے، جب اسلام کو انسانی معاشرے کے سامنے پیش کیا، تو ان کے سامنے ایک ہی طبقہ تھا جس کو مشرکین کہتے ہیں. وہ طبقہ جو بت پرست تھا، جن کے ظاہر و باطن میں فرق نہیں تھا، وہ اس بت کو خدا سمجھتے تھے. جب بت کو خدا سمجھتے تھے تو نبی کریم نے آ کر نشاندہی کی اور فرمایا کہ یہ بت خدا نہیں ہو سکتا جو تمہارے اپنے ہاتھوں کا تراشا ہو، جو تمہارے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا. جو تم نے خود بنا کر رکھا ہو کعبے میں، وہ تمہارے کسی درد کی دوا نہیں ہو سکتا. خدا وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، وہ ہے جس نے تمہیں روزی دی ہے، وہ ہے جس کو تم دل کی گہرائیوں میں جب اکیلے میں مشکلات میں پکارتے ہو تو اس کا جواب اپنے اندر محسوس کرتے ہو. ایک ہی طبقہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
طبقے کو فوکس کیا، مقابلتاً ہوا کیا؟ سلوات بھیجیے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس ایک طبقے کو فوکس کیا، ایک طبقے کے ذہنوں کو للکارا، ان کے شعور کو اجاگر کیا، ان کے ضمیر کو بیدار کیا، اور انہیں وہ بات بتائی جو ان کی فطرت کے عین مطابق تھی، فطرت کے عین مطابق. لہذا معاشرے کے اس طبقے نے جس کی فطرت سلیم تھی، جس کی فطرت سالم تھی، جس کی فطرت میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، جس کو کسی عقیدے کو قبول کرنے کے حوالے سے اس کے مادی منفعتیں رکاوٹ نہیں بنتی تھی، انہوں نے فوراً اس دعوت پر لبیک کہا. یہ جو میں جملے آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بڑے غور طلب جملے ہیں. انسان اگر کسی بھی چیز کا ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہو تو وہ اس کے مقابلے میں پھر تعصب کا شکار نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا مفاد کسی چیز سے وابستہ ہو تو پھر اپنے مفادات کی وجہ سے اس کی رائے تبدیل ہوتی ہے. جب رائے مفادات کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے تو پھر حق کے سامنے انسان کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے وہ مشرکین جو مستضعف تھے، جن کا لینا دینا کچھ نہیں تھا، انہوں نے نبی کریم کی آواز پر لبیک کہا اور نبی کریم نے ان کی پھر تربیت کی. اور جب ان کی تربیت کی تو اس تربیت کے نتیجے میں ایسے ایسے شاہکار وجود میں آئے جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اس تربیت کے نتیجے میں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیدھا سیدھا کلمہ پڑھایا اور انہوں نے بھی سیدھا سیدھا کلمہ پڑھا اور قبول کر لیا. خرابیاں کون کرتا ہے؟ سیدھا سادہ مسلمان کبھی بھی نہیں کرتا. آج بھی آپ اپنے گلی کوچوں میں چلے جائیں، عام مسلمان نفرت نہیں پھیلاتا. عام مسلمان جو آپ کے گلی کوچوں میں رہتا ہے وہ دوسروں کی تکفیر نہیں کرتا. عام مسلمان جو آپ کے گلی کوچوں میں رہتا ہے آپ کے غم میں، آپ کی خوشی میں آپ کا شریک ہوتا ہے اور آپ کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے. شرارت کس کی ہوتی ہے؟ شرارت اس کی ہوتی ہے جس کو یہ صورتحال سوٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی روزی اس چیز سے لگی بندی ہے کہ وہ کس طرح سے معاشرے کے اندر افراتفری پیدا کرے اور لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے نہ دے. یہ آج بھی ایسا ہی، اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا اور انسانی تاریخ ہمیشہ ایسی رہی ہے. لہذا نبی کریم کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے وہ کون تھے؟ وہ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، وہ لوگ جو اپنے علاقے کے سردار تھے، جن کے مفادات اس چیز سے وابستہ تھے کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ دیکھیں. اگر نبی کی طرف لوگ چلے جائیں گے تو پھر ان کی سرداری ختم ہو جائے گی، ان کا اقتدار زوال پذیر ہو جائے گا. ان کے اقتدار کو طول دینے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے مقابلے میں یہ کھڑے ہوں. لہذا نبی کریم نے جس تربیتی پروسیس کا آغاز کیا اس پر لبیک کہنے والے ہمیشہ مستضعف طبقات تھے، اور اسی مستضعف طبقے کو نبی کریم نے تربیت دے کر ان مجاہدین کی صف میں شامل کیا یا اس معراج تک پہنچایا کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. اللہ کے رسول یہ محمد ہیں اور جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اپنے ایمان میں اتنے پختہ ہیں کہ اللہ کی راہ میں انتہائی نرم اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہے. آیت اتری انہی مسلمانوں کی
تعریف اور تمجید میں. یہی مسلمان جب شیب ابی طالب میں ان کو 3 سال گزارنے پڑ گئے، 3 سال، تو کبھی کبھی بھوک اور پیاس سے اتنے بے حال ہو جاتے تھے کہ ابو طالب کے بھیجے ہوئے کھانے کو وہ آپس میں تقسیم کر کے ایک ایک لقمہ کھا لیتے تھے، اور اس سے ان کی جان میں تھوڑی سی جان آتی تھی. اور کبھی کبھی ایک خرما ایک شخص کو ملتا تھا، وہ چوستا تھا، دوسرے کو دیتا تھا، وہ منہ سے نکال کے چوستا تھا، منہ سے نکالتا تھا، تیسرے کو دیتا تھا، چوتھے پانچویں کی جب باری آتی تھی تو اس کی صرف گٹھلی رہ گئی ہوتی تھی. اس کیفیت میں انہوں نے مقابلہ کیا، اس کیفیت میں انہوں نے جبر کا مقابلہ کیا، ظلم کا مقابلہ کیا، استبداد کا مقابلہ کیا، مکر کا مقابلہ کیا، فریب کا مقابلہ کیا. یہ فریب کس کی طرف سے تھا؟ مشرکین مکہ کی طرف سے. ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اموی. جب آپ علی کی زندگی میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے. علی رسول کے بھائی ہیں، علی رسول کے جانشین ہیں، علی رسول کے وارث ہیں. علی وہ ہیں جن کے فضائل کو بیان کرتے کرتے رسول اللہ کی زبان نہیں تھکتی. لیکن جب معاشرے میں مقابلے کی باری آتی ہے تو علی کو جن لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ مشرکین نہیں ہیں. مشرکین جب آتے ہیں تو ان کے مقابلے میں اہل ایمان سارے کٹھے ہو جاتے ہیں، منسجم ہو جاتے ہیں اور متحد ہو کر مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے 2 ہوں، 200 ہوں، 2000 ہوں یا 2 لاکھ ہوں. لیکن علی کی مظلومیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جب علی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو علی کا مقابلہ کئی طبقات سے ہوتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور مسلمان ہوا ہے، لیکن نبی کریم نے جس کو طلقاء کہا ہے، وہ جو وقت آخر فتح مکہ کے موقع پر جب تمام دروازے بند ہو گئے تو انہوں نے مجبوراً اسلام کو قبول کیا ہے، مجبوراً. اور جنہوں نے مجبوراً اسلام کو قبول کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر سے اگر جبر ہٹ جائے تو ان کے کفر کو کوئی چھپا نہیں سکتا، ان کا کفر امٹ کر سامنے آ جاتا ہے. یزید ابن معاویہ اگر 61 ہجری میں حسین کے مقابلے میں کھل کھلا کر آیا ہے تو یہ انہی امویوں کا داخلی کفر تھا جو یزید کی صورت میں باہر آیا ہے، وہی کفر تھا. لیکن علی کے زمانے میں مشکل یہ ہے کہ علی کو جن لوگوں کا سامنا ہے ان میں ایک طبقہ یہ ہے جس کو قرآن نے منافق کہا ہے. منافق کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا. منافق وہی لباس پہنتا ہے جو عام مومن پہنتا ہے، اسی طرح سے نماز پڑھتا ہے جس طرح سے عام مومن پڑھتا ہے، اسی طرح سے روزہ رکھتا ہے جس طرح سے عام مومن روزہ رکھتا ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ کربلا میں وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے حسین ابن علی یزید کے سامنے یوں کھڑے ہوئے لیکن اس کے باپ معاویہ کے سامنے امام حسن کھڑے نہ ہو سکے؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ غور طلب ہے یا نہیں؟ یزید منافق نہیں تھا، وہ اندر سے پورا کافر تھا، اس کا کفر باہر آ چکا تھا، لیکن یزید سے پہلے یہ کفر باہر نہیں آیا. اس لیے عام لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے، عام لوگ ظاہر دیتے تھے یہ تو نماز پڑھتے ہیں بھائی، یہ تو روزہ رکھتے ہیں بھائی، یہ تو قبلے کی طرف دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں. جو قبلے کی طرف دیکھ کر سجدہ کرتا ہوگا وہ تو مسلمان ہے، اس کے خلاف تو بات کرنا حرام ہے. مکر، فریب، اور اس مکر و فریب کے ساتھ نفاق کہ اپنا کفر جو ہے اس کو اس طرح سے چھپاؤ اور اپنا ایمان ظاہر کرو. لہذا اگر آپ مختلف واقعات کو دیکھیں
تو ان واقعات میں یہی مکر اور یہی فریب ہر جگہ آپ کو نظر آئے. نبی کریم کی ایک معروف حدیث ہے، اس معروف حدیث کو تمام اہل سنت نے نقل کیا ہے، تمام نے بلا استثناء، اور اہل تشیع نے بھی نقل کیا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت عمار یاسر کو مخاطب کر کے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا عمار تقتلک فئۃ باغیۃ، اے عمار تمہیں ایک ایسا باغی گروہ قتل کرے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک ایسا باغی گروہ قتل کرے گا جو بظاہر مسلمان ہوگا، تم اس کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں گے لیکن وہ تمہیں کفر کی طرف بلا رہا ہوگا. حدیث سب کو یاد تھی، تمام مسلمانوں کو یاد تھی اور آج بھی یاد ہے. لیکن ہوا کیا؟ جنگ کا میدان برپا ہو گیا. عمار یاسر صف اول میں تھے، ادھر سے امیر شام کا لشکر آیا، مقابلہ ہوا. عمار یاسر کو امیر شام کے لشکر نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. اور جب عمار یاسر امیر شام کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور جام شہادت نوش کر لیا تو اس کے بعد شام کے لشکر میں یہ غلغلہ برپا ہو گیا. وہ کیا؟ ہم نے تو رسول سے سنا تھا کہ عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ہم تو یہاں پر علی کو باغی سمجھ کر آئے تھے، لیکن یہ شخص جو رسول اللہ کا صحابی تھا، رسول اللہ کا صحابی. جب آپ صحابیوں کی بات کرتے ہیں، صحابیوں کی حرمت کی بات کرتے ہیں، تو آؤ نا پھر ان تمام قاتلوں کو میدان میں کھڑا کرو جنہوں نے رسول اللہ کے صحابیوں کا قتل کیا ہے. رسول اللہ کا صحابی، فوج شام میں غلغلہ برپا کہ یہ تو رسول اللہ کا صحابی تھا، رسول اللہ کے صحابی کو ہم نے مارا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باغی علی نہیں ہے، ہم ہیں. باغی علی نہیں ہے بلکہ ہمارا لشکر ہے جس نے اسلام سے بغاوت کی ہے. جیسے ہی یہ غلغلہ برپا ہوا، امیر شام بھی پریشان اور اس کے مصاحب بھی پریشان. نتیجتاً یہاں پر مکر، دجل اور فریب سامنے آتا ہے. وہ کیسے؟ عمرو عاص، جس کو آج آپ کی اصطلاح میں عمر عاص کہتے ہیں، عمر عاص نہیں ہے، عمرو عاص ہے. عمر اور عمر دو طرح سے لکھا جاتا ہے عربی میں. عین میم رے لکھا جائے تو یہ عمر ہے، پڑھا بھی عمر جائے گا عربی میں بھی اور اردو میں بھی. لیکن جب عین میم رے واو لکھا جائے تو عربی میں امر پڑھا جائے گا، عمرو نہیں پڑھا جائے گا. ہمارے یہاں تو عمرو پڑھا جاتا ہے. یہ عمرو عاص ہے جس کے نام کے ساتھ عین میم رے واو اور عین الف صاد ہے. عمرو عاص فوراً اٹھتا ہے مکر کے ساتھ، سازش کے ساتھ. اے امیر، میں اس کا راستہ تلاش کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ آئیے لشکر میں چلتے ہیں. لشکر میں جاتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگو آ جاؤ، میں تمہیں ایک نئی خبر سناتا ہوں. کہا اب کیا خبر ہے؟ کہا کہ تم نے بالکل درست سنا تھا کہ عمار یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا. بالکل درست سنا تھا، رسول کریم نے یہی فرمایا تھا. اچھا پھر یہ کیا بات ہے؟ پھر تو وہ قتل ہو گئے اور قتل بھی ہمارے ہاتھوں ہوئے. کہا یہ بتاؤ کہ عمار یاسر کو ہماری تلواروں کے سامنے لانے والا کون ہے؟ کہا کہ علی. تو کہا پھر قاتل کون ہوا؟ علی. لوگوں کی فکری سطح اتنی کم ہے کہ جب ایک دغل باز آ کر لشکر کے درمیان یوں اس کی توجیح کر کے ایک صریح حدیث کی، کہتا ہے کہ علی عمار یاسر کو اٹھا کر ہماری تلواروں کے سامنے لائے، اس لیے قاتل بھی علی ہے. تو پھر سارا مجمع قبول بھی کر لیتا ہے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، قاتل علی ہے. ایک ایسا معاشرہ یہ معاشرہ کیوں اس حد تک جہالت کی اندھیری تاریکیوں میں گم ہوا؟ اس لیے کہ رسول کریم کی تربیت اور دعوت اسلام
اور بعد کے دور میں بنیادی فرق ہی یہی تھا. رسول کریم دعوت دیتے تھے، جو آتا تھا اس کی تربیت کرتے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ نہایت اہم اور باریک نقطہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، جو انتہائی اہم ہے، کہ رسول کریم جب کسی کو دعوت دیتے تھے اور وہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا اور آ کر مسلمان ہوتا تھا، تو مسلمان ہونے کے بعد وہ تربیت کے پروسیس سے گزرتا تھا. اور جب وہ تربیت کے پروسیس سے گزرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، دین کی معرفت حاصل کرتا تھا، اس کی عقل کو جلا ملتی تھی، صحبت رسول میں، صحبت علی میں وہ تربیت پاتا تھا، وحی کی روشنی سے اس کو فیض ملتا تھا اور وہ اس کا مطالعہ کرتا تھا، اس پر سوال اٹھتے تھے، سوالوں کے جوابات وہ لیتا تھا، اس طرح سے اپنے اندر موجود کنفیوژنز کو، سوالات کو، ابہامات کو دور کرتا تھا. تو پھر نہایتاً وہ جا کر ایک پکا راسخ العقیدہ اور پختہ ایسا مسلمان بنتا تھا جس کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا. یہ نبی کریم کی تربیت کا اثر تھا، علی کی تربیت کا اثر تھا، کہ اس تربیت کے نتیجے میں جو مسلمان میدان میں قدم رکھتے تھے وہ بابصیرت مسلمان ہوتے تھے، بے بصیرت نہیں. اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ سب سے زیادہ بے بصیرت مسلمانوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، بابصیرت مسلمانوں کے نہیں. اس لیے اسلام جو مومن چاہتا ہے وہ بابصیرت مومن ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں. آپ نے سنا ہوگا پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے حوالے سے یا جنگ آزادی کے حوالے سے کہ بعض علاقوں کے لوگوں نے ہندوؤں کو پکڑا اور مارا، اور جب کہا کہ یا کلمہ پڑھو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ ہاں کلمہ پڑھا دو. میں کیا پڑھوں؟ کہا کلمہ پڑھو. کہا پڑھوں؟ کہا کلمہ پڑھو. کہا پھر تم بتاؤ کیا پڑھنا ہے تاکہ میں پڑھ سکوں. کہا مجھے بھی نہیں آتا کہ کیا پڑھنا ہے. جب تربیت کا نظام نہ ہو اور آپ فتوحات کو اسلام کے پھیلاؤ کا ذریعہ قرار دیں، توجہ ہے، فتوحات کو یعنی جنگ، یہ جو کچھ آج طالبان نے کیا ہے، جو کچھ داعش کر رہی ہے، جو کچھ النصرہ نے کیا ہے، جو کچھ القاعدہ نے کیا ہے، کہ لوگوں کو کلمہ پڑھا دو. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ دل کا مسلمان ہونا. اصل چیز کیا ہے؟ روح کا مسلمان ہونا. اصل چیز کیا ہے؟ فکر کا مسلمان ہونا. اصل چیز کیا ہے؟ اندر کا مسلمان ہونا. فطرت کے عین مطابق اس طرح سے تربیت کرنا جس کے نتیجے میں ایک شخص اندر سے پاکیزہ ہو کر نکلے. جو نبی کریم کی تعلیم تھی وہ یہ والی تھی. بعد میں فتوحات ہوئیں، جنگیں ہوئیں. آج ہماری تاریخ ان جنگوں سے لبریز ہے. اس لیے انگریز ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام جب پھیلا ہے تو تلوار کی نوک پہ پھیلا ہے. اتنا غلط بھی نہیں کہتے. جب آپ تلوار کی نوک پر دوسروں کو کلمہ پڑھا کر لے آئیں گے مسجد میں، اس کو نماز سکھا دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے اب جاؤ تمہاری مرضی ہے، تو وہ شراب سے وضو کرے گا اور خنزیر کے گوشت سے افطار بھی کرے گا. توجہ ہے آپ کی؟ جب تربیت نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں ایسا اسلامی معاشرہ جنم لے گا، ایسا مسلمان معاشرہ. لہذا اگر آپ علی کی آزمائشات اور علی کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیں تو جس طبقے کے ساتھ سب سے زیادہ مشکل کا سامنا علی کو ہوا ہے وہ طبقہ کون سا ہے؟ ان اہل نفاق کا طبقہ جن کا ظاہر اسلام تھا لیکن جن کے اندر کفر بھرا ہوا تھا. اور عمار یاسر والی مثال میں آپ نے دیکھ لیا. غالباً ابن عباس کی بات ہے، ابن عباس شاید، مجھے اب صحیح طور پر یاد نہیں پڑتا، جب وہ گئے دمشق اور امیر شام کو اطلاع ملی، کہا کہ اس کو بلاؤ، قریب لے آئے. پہنچ گئے. کہا کہ آج تمہیں ایک عجیب منظر دکھاتا ہوں. کہا ہاں دکھاؤ.
کہا کہ مقدمہ میرے سامنے لے آؤ. 2 لوگوں کا مقدمہ لایا گیا. ان میں سے دونوں سے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہارا دعویٰ کیا ہے اور اس کا دعویٰ کیا ہے. ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ امیر یہ اونٹ میرا ہے, میری ملکیت ہے, اور یہ شخص اب دعویٰ کرنے لگا ہے کہ یہ میرا ہے جبکہ یہ ایک عرصے سے میرے پاس ہے. کہا اچھا تم کیا کہتے ہو بھائی؟ کہا کہ اے امیر یہ اونٹنی میری ہے, گم گئی تھی, آج میں نے دیکھا اس کے پاس ہے, اس لیے میں نے پکڑ لیا, تو نتیجتاً جھگڑا پیدا ہوا اور آپ کے پاس آئے ہیں. کہا اچھا. جس نے کہا تھا کہ یہ اونٹ میرا ہے اس سے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا لے آؤ. 40 بندے وہ لے کے آ گیا. 40 کے 40 نے گواہی دی اور کہا کہ یہ اونٹ اسی کا ہے جو مدعی ہے. اور جس نے کہا تھا کہ یہ اونٹنی میری ہے اس کے پاس ایک گواہ موجود نہیں تھا. مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں ہوا جس نے کہا کہ اونٹ میرا ہے. اس کو اونٹ یا اونٹنی دے دی گئی. دینے کے بعد ان دونوں کو نکالا اور ابن عباس سے پوچھا کہ یہ اونٹنی ہے یا اونٹ؟ کہا کہ اونٹنی. کہا کہ تم نے دیکھا 40 آدمیوں نے آ کر یہ گواہی دی کہ یہ اونٹنی نہیں ہے, اونٹ ہے, اور اس کی ہے جس کی نہیں ہے, جس کی نہیں تھی. کہا کہ جب یہ لوگ میرے ساتھ ہیں جن کے اندر اتنی تمیز نہیں ہے کہ اونٹنی اور اونٹ میں فرق کیا ہوتا ہے, جن کے اندر گواہی دینے کے والے سے اتنا شعور نہیں ہے کہ اصل مالک کو پہچانتے ہوئے بھی وہ قبیلہ پرستی علاقائیت کا شکار ہو کر اس کو حق دے رہے ہیں جس کا حق نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ علی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ علی کے پاس ایسے لوگ ہیں؟ کہا نہیں. تو کہا کہ علی سے کہو کہ میرے پاس ایسے 100,000 یعنی 1,00,000 شمشیر زن موجود ہیں جن کے اندر یہ شعور بھی نہیں ہے کہ اونٹ اور اونٹنی میں فرق کیا ہوتا ہے. کیا ہمارا مقابلہ علی کرے گا؟ اب مجھے بتائیے کہ جب صرف فتوحات کی بنیاد پر آپ اسلام پھیلائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر اسلام کا رنگ ہوگا, نام ہوگا, لا الہ الا اللہ اس ملک اور اس علاقے کے عدلیہ کی دیوار پر لکھا ہوگا لیکن اندر کفر سے بھرا ہوگا. کیا آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے اپنے مملکت میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کی تمام اسلام کے نام پر حکومت کرنے والے مسلمان حکمرانوں کے ہاں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شراب اور کباب کی محفلیں ان کی ہر روز کی زینت ہیں یا نہیں ہے؟ رشوتیں, کرپشن, ظلم, بربریت, قتل اور اپنے مخالفوں کو مار کر دوبارہ جا کے وہاں پر تصویر بہانا, آنسو بہانا اور پھر اظہار ہمدردی کر کے مظلوم بننا, آپ کے اپنے معاشرے کے اس نظام کے اندر اس کی ہزاروں مثالیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں یا نہیں؟ جب معاشرہ اس ابتری تک پہنچ جائے تو نتیجتاً علی تنہا رہ جاتا ہے. علی کی تنہائی کی کوئی اور دلیل نہیں ہے, علی تنہا رہ جاتا ہے. ذرا غور کیجئے گا علی کیوں تنہا ہے؟ حسین کیوں 72 کے ساتھ ہیں اور مقابلے میں 72,000 ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا. علی کیوں تنہا ہے؟ علی کی مصیبتوں اور علی کے مصائب میں ایک مصیبت یہ ہے, اس آزمائش سے علی گزرے ہیں لیکن میدان نہیں چھوڑا. یہ قصہ نہیں ہے, یہ عبرت ہے. عبرت کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم علی کو اپنا امام مانتے ہیں. امام ماننے کے کوئی تقاضے ہیں؟ ہاں, امام ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے میں علی کی جگہ کھڑے ہو جاؤ. یہ امامت کا تقاضا ہے.
یہ علی کو امام ماننے کا تقاضا ہے کہ جہاں علی کھڑے ہوئے وہاں پر کھڑے ہو جاؤ، لیکن اس شعور کے ساتھ کہ علی کو ایسی مصیبتوں اور ایسے امتحانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک گروہ ایسا تھا جس کے ساتھ علی نے جنگ کی ہے، جس کے ساتھ علی نے بھرپور طور پر مقابلہ کیا ہے، مکر، فریب، دجل، دھوکہ، فراڈ، جو بھی آپ اس کو نام دیں کم ہے، اور ان کے کارنامے اس سے زیادہ ہیں۔ ایک دوسرا گروہ بھی تھا، وہ گروہ کیسا تھا؟ اس گروہ کو منافق نہیں کہا جاتا، وہ گروہ موحدین کا گروہ ہے، اہل قبلہ کا گروہ ہے، اہل توحید کا گروہ ہے۔ لیکن کیسا گروہ ہے؟ ایسا گروہ جن کا اسلام چھلکے تک محدود ہے، اندر مغز تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا، چھلکے تک محدود۔ لہذا ان کی نگاہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کفر کا باعث بنتی ہیں، شرک کا باعث بنتی ہیں، ارتداد کا باعث بنتی ہیں، اور تمام عالم اسلام دین سے خارج ہو جاتا ہے اور صرف وہی دین کے علمبردار رہ جاتے ہیں۔ تب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ پہچاننے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی۔ آج جو یہ آل سعود کے ٹکڑوں پر پلنے والے بعض ملا پوری دنیا کے اندر کفر کی فیکٹریاں لگا کر عالم اسلام کو مرتد، کافر، مشرک، گمراہ، بدعتی اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی تنگ نظری، یہی سطحی الفکر ہونا اور اسلام کی روح سے بے خبری ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ نقل کروں۔ آیت اللہ شہید باقر الحکیم جو نجف میں شہید ہوئے، اور نجف کے آیت اللہ العظمی حکیم کے بیٹے تھے، جو جنگ کے دنوں میں ایران میں رہے، اور ابھی جب صدام کا ڈاؤن فال ہوا تو وہ عراق تشریف لے گئے، اور آخر کار نجف میں جمعے کی نماز کے بعد ایک کار بم بلاسٹ میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ چلے گئے شیخ بن باز کے پاس مکہ، حج کے دن تھے، ملاقات ہوئی، ملاقات میں بیٹھے، علمی بحث شروع ہو گئی۔ بن باز نے ان سے کہا کہ تم شیعہ لوگ ہمیشہ آیات کی تعویل کیوں کرتے ہو؟ تو پوچھا کہ کیا تعویل نہیں کرنی چاہیے؟ کہا نہیں، جو آیت کا ظاہر ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے، اس کے اندر جا کے معانی تلاش کرنا تم لوگوں کی غلطی ہے، اس لیے تمہارے جو عقائد ہیں ان میں یہ تعویلات کی وجہ سے انحراف جنم لیتا ہے۔ کہا کہ تعویل نہیں کرنی چاہیے؟ کہا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا بن باز اندھا تھا، پتہ ہے یا نہیں؟ بن باز اندھا تھا۔ کہا کہ واقعی تعویل نہیں کرنی چاہیے؟ کہا نہیں۔ تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ظاہری الفاظ جو کچھ کہتے ہیں، ظاہری الفاظ، اسی ظاہر کو ہی معیار بنانا چاہیے؟ کہا ہاں۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ، قرآن کریم نے جو کہا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو انسان اس دنیا میں اندھا ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا اور گمراہ تر ہو کر اٹھے گا۔ تو تم پر یہ صادق آتی ہے کہ تم یہاں پر اندھے ہو، ادھر بھی اندھے ہی اٹھو گے، تمہیں آنکھ نہیں ملے گی۔ جب یہ کہا آل سعود کے مکتب کا سب سے بڑا مفتی ایک دفعہ چپ ہوا، اور اس کے بعد محفل پر ایسی خاموشی چھا گئی کہ وہ اٹھ کر کوئی بات نہیں کر سکا، اور آیت اللہ حکیم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آنا پڑ گیا۔ یعنی آپ جب اسلام کے احکام کو ظواہر سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور روح ہے دین کی طرف، روح ہے قرآن کی طرف اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کی تعویلات کی طرف نہیں جاتے، تو پھر آپ اللہ کو جسم بنا دیتے ہیں، اور ایسا جسم بناتے ہیں جو کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، لمبی ہو جائے تو آپ تھکیں گے تو نہیں؟
جو لوگ نہیں تھکیں گے وہ سب بات بھیجیں گے. بعض اوقات علمی مباحث میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے، بڑی مٹھاس، خصوصاً جب دو مختلف افکار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے اسی شہر کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جن کو مفتی اعظم بھی کہا جاتا ہے. ایک دفعہ ایک ٹی وی کا پروگرام تھا اور شب معراج کا پروگرام تھا، اور آپ کو پتہ ہے ٹی وی کے پروگرام عام طور پر 1 گھنٹے کے ہوتے ہیں. 1 گھنٹے میں تقریباً کوئی 39 منٹ گفتگو ہوتی ہے، باقی اشتہارات کی نظر ہوتی ہے. اور پروگرام بھی دبئی سے تھا اور لائیو تھا. موضوع معراج تھا. معراج کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی، نبی کریم کے معراج پر، کہ نبی کریم معراج پر تشریف لے گئے اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ہمارے ان محترم مفتی صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم کو جب معراج کی طرف لے جایا گیا تو چوتھے آسمان پہ فرشتوں نے ان کو روکا، ان کو لٹایا، آپریشن کیا، ان کے سینے کے اندر سے نعوذ باللہ من ذالک کچھ غلط چیزیں تھیں، غراضیں تھیں، وہ نکالی اور نکال کے پھینک دیا. اس کے بعد آپریشن ختم ہو گیا، سلایا، واپس ٹھیک کیا اور پھر واپس دنیا میں بھیج دیا. اب یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ احادیث ہیں، احادیث موجود ہیں. ہمارے ہاں نہیں ہیں لیکن موجود ہیں. کیونکہ میں مناظرہ نہیں پڑھتا اور نہ ہی میں شیعہ سنی اختلافات کو وہ کرتا ہوں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں صرف ایک علمی نقطے کو سمجھنے کے لیے اس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. جب یہ بات ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے. میں نے کہا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے، اتنے بڑے مفتی اعظم ہیں اور انہوں نے جو ہے جھوٹی حدیثوں کا ایسا سہارا لیا اور نبی کریم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بھائی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ ہمارے نبی افضل ہیں یا پھر حضرت عیسیٰ افضل ہیں؟ کہا کہ ہمارے نبی افضل ہیں. کہا کہ افضل میں آیا وہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے یا نہیں جو مفضول میں ہیں؟ ہاں ہونی چاہیے. اگر کوئی خوبی حضرت عیسیٰ میں ہو اور نبی کریم میں نہ ہو تو پھر وہ افضل ہوئے نا، ہوئے یا نہیں؟ اب اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ میں جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری ہمارے نبی میں ہونی چاہیے، تو پھر حضرت عیسیٰ جیسے ہی اپنی والدہ کے شکم مبارک سے زمین پر تشریف لائے، انہوں نے فوراً کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. انہوں نے فوراً کہا آتانی اللہ الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. اور آپ ادھر سے اپنے نبی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ جب معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت تک وہ پاک نہیں تھے، ان کو وہاں پر پاک کیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ 41 سال کی عمر میں وہ نبی بنے، جبکہ نبی ہمارے عقیدے کے مطابق پیدائشی ہوتا ہے. کہا کہ وہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ سامنے بیٹھا اور حضرت نبی کریم سامنے ادھر بیٹھ گئے. آپس میں مکالمہ ہوا، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا روانی میں یا بہرحال جو بھی تھا. تو میں نے پھر یہاں پر بھی پکڑا، میں نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو توحید کے حوالے سے پتہ ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں توحید یعنی ایک ایسا خدا جو محتاج نہیں ہے، ایک ایسا رب جو مخلوق نہیں ہے، ایسا رب جو نظر نہیں آ سکتا، چونکہ جو نظر آئے گا وہ محدود ہوگا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ محدود ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ میں محدود ہوں. جو لامحدود ہوتی ہے وہ چیز نظر نہیں آتی، جو محدود ہوتی ہے وہ چیز نظر آتی ہے. آپ نے رسول اللہ کے سامنے اللہ کو بھی کرسی پر بٹھا دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جس کرسی پر بیٹھا تھا اس کے ادھر بھی اللہ نہیں تھا، ادھر بھی اللہ نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ جہاں آپ نے اللہ کو بٹھا دیا اس کرسی پر، تو اس کرسی پر اگر اللہ بیٹھا ہے تو نہ اس کے دائیں اللہ ہے نہ اس کے بائیں اللہ ہے، صرف اس کرسی پر ہے. ہم ایسے کسی رب کو اللہ نہیں مان سکتے جو ایک کرسی کے اندر سمٹ جائے.
ہم اس کو رب مانتے ہیں جو زمین و زمان اور مکین و مکان سے اوپر ہے، جو کسی مقام میں سمو نہیں سکتا، اور آپ نے اس کا جسم بھی بنا دیا۔ جسم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جسم کا محتاج ہے، آپ کا جسم ہے، آپ اپنے جسم کے محتاج ہیں۔ آپ کا جسم کٹ جائے تو آپ ضرورت مند ہیں۔ بھکاریوں کو دیکھتے ہیں جن کے جسم کے بعض حصے نہیں ہوتے تو وہ اس حصے کے نہ ہونے کی وجہ سے مانگتے ہیں، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، اسی لیے وہ محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ کو آپ نے جسم کا محتاج بنا دیا۔ جو اللہ جسم کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ ہے جو غنی بھی ہے اور ہر محتاج کی احتیاج اور ضرورت کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ آپ نے اللہ کو دیکھنے والی چیز بنا دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ چوتھے پارے میں لن تنالوا صلوات بھیجیے بن محمد علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں کہتا ہے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب کوہ طور میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، کوہ طور کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ سے مکالمہ ہوا ایک درخت کے ذریعے سے۔ موسیٰ کا جی چاہا کہ اللہ کو دیکھ سکے، کہا کہ بار الہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ کی طرف سے آیت اتری لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو کبھی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لن ترانی میں آگے سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لام اور نون ہے۔ لن ترانی، یہ جو لام اور نون ہے یہ عربی زبان میں نفی ابد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ابدی طور پر زمین باقی نہ رہے، قیامت آ جائے، سب کچھ نیست و نابود ہو جائے، لیکن یہ کام ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ لن ترانی کا مطلب کیا ہے؟ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آنکھ سے نظر آنے والی محدود چیز نہیں ہوں۔ لن ترانی یا موسیٰ۔ اسی طرح قرآن کی آیت دوسری جگہ ہوا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ وہ ہے جو تمام آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے لیکن کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ وہ لامحدود ہے۔ جب یہ باتیں ہوئیں بڑی ڈیٹیل میں ہوئی، اور پھر وہ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ پروگرام جو ہے جو 39 منٹ کا پروگرام تھا وہ 3 گھنٹے لمبا ہو گیا، اور لائیو بھی تھا۔ 3 گھنٹے لمبا ہو گیا، پھر پوری دنیا سے سوالات آنے لگے، سوالات کے جوابات دیتے دیتے اور اسی مسئلے پہ سوالات آنے لگے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ دین کے ظواہر کو پکڑیں گے تو پھر اللہ کو جسم بنا دیں گے، اللہ کو کرسی پر بٹھا دیں گے، اور جو اللہ کو کرسی پر بٹھائے گا اس کے دین کی گہرائی کا اندازہ ایک بچہ بھی لگا سکتا ہے کہ اس کا دین کا فہم کتنا ناقص ہے۔ تو یہ جو ناقص فہم تھا، یہ ناقص فہم آج بھی آپ کو القاعدہ والوں میں، داعش والوں میں، النصرہ والوں میں، یہ جتنی بھی سلفی تحریکیں ہیں نا، ان تمام تحریکوں میں یہ ناقص نظام اور ناقص فہم دین کا آپ کو نظر آئے گا، جس کو آج آپ خوارج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خوارج۔ یہ خوارج اس زمانے کے ہیں جب علی کے مقابلے میں یہ خوارج آئے تھے۔ علی کے مقابلے میں کیسے آئے؟ عجیب داستان ہے، عجیب داستان ہے۔ صفین کی جنگ ہے، مقابلہ ہوا، امیر شام کا لشکر شکست کھانے کے قریب ہو گیا، مالک اشتر
تلوار لے کر ان کی صفوں میں اس طرح سے گھسا کہ آخر تک پہنچ گیا، ایک غلغلہ برپا ہو گیا۔ یہاں پر بھی عمرو عاص کے ذہن میں شیطانی ایک ہیلا ابھرا، فوراً کہا کہ اپنے اپنے قرآن نکالو۔ قرآن نکالیے، ان قرآنوں کو نیزوں پر چڑھایا، نیزوں پر چڑھانے کے بعد فوراً کہا او لوگوں آؤ قرآن کے نام پر ہم صلح کر لیتے ہیں، جنگ ختم کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ سطحی لوگ جو بعد میں خوارج کہلائے وہ اٹھے، فوراً علی کے پاس آئے اور کہا کہ اے علی، انہوں نے قرآن کو ہمارے درمیان واسطہ بنا دیا ہے، اب ہماری جنگ معاویہ سے نہیں ہوگی، ہماری جنگ قرآن سے ہوگی، اس لیے قرآن کے خلاف ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دو۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں بے بصیرت مسلمان نہ بنو، با بصیرت مسلمان بنو، ہم اسی قرآن کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور اب تک میں مسلسل یہ کہتا رہا ہوں کہ اس قرآن کے مطابق آؤ فیصلہ کرو، لیکن یہ نہیں مانے۔ اب چونکہ شکست کھا رہے ہیں، قرآن کو ہتھیار بنا رہے ہیں، قرآن کی طرف نہیں آ رہے۔ لیکن کہا کہ نہیں، انہوں نے قرآن کو نیزوں میں اٹھایا، اب قرآن کی بے حرمتی ہے اور قرآنی احکام کی پامالی ہے، اگر ہم جنگ کریں اس لیے آپ کو جنگ روکنی پڑے گی۔ امیر المومنین کو مجبور کیا، 20,000 جنگجو علی کے ارد گرد جمع ہو گئے، علی کا لشکر لڑ رہا ہے، یہ 20,000 جنگجو علی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جمع ہو کر کہا کہ یا مالک اشتر کو آپ روکیں گے کہ وہ معاویہ کے خلاف جنگ نہ کرے، یا پھر ہم آپ کو ماریں گے۔ علی بن ابی طالب نے اپنا ایلچی بھجوایا، مالک اشتر سے کہو کہ اگر علی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ، ہم ایک ایسی قوم کی گمراہیوں اور ان کی سطحی فکر کے اسیر ہیں۔ مالک اشتر واپس آئے۔ اب جب واپس آئے، یہ میں تاریخ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنی عملی زندگیوں میں خوارج کو بھی پہچانیں، مالک اشتر کو بھی پہچانیں، ورنہ نفاق ہی نفاق ہے۔ اپنی عملی زندگی میں بصیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ ہمیں صلح کرنی ہے۔ معاویہ کی طرف سے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم تو تیار بیٹھے ہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں، آؤ صلح کرو۔ کہا کہ صلح کے لیے کیا ہوگا؟ ایک بندہ ادھر سے اور ایک بندہ ادھر سے، یہ دو بندے آ کر فیصلہ کریں گے کہ کس کو کتنا مجرم گرداننا ہے اور کس کو کیا سزا دینی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ غلامی نے فرمایا کہ چلو تم لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا، میں نے صلح کی شرط مان لی، صلح کی بات تو مان لی، اب ایک آدمی جو ادھر سے جانا ہے اس کا تعین میں کروں گا۔ امیر المومنین نے کیا کیا؟ کہا کہ میری طرف سے، یعنی اسلامی لشکر کی طرف سے، یعنی امیر المومنین کی طرف سے مالک اشتر ثالث بن کر جائیں گے، ان کی طرف سے جو بھی آئے۔ لشکر شام کی طرف سے عمر عاص آیا، عمر عاص جو ایک نمبر کا مکار اور ایک نمبر کا دغل باز ہے، اور ادھر سے امیر المومنین نے جب ابن عباس کا نام لیا تو خوارج نے کیا کہا؟ انہی خارجیوں نے، انہی سطحی فکر کے لوگوں نے کہ علی یہ تو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ نے رشتہ دار کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ 3 4 5 افراد کا امیر المومنین نے نام لیا، لیکن وہ نہیں مانے، نہیں آدمی ہوگا ہماری مرضی کا۔ جب ہماری مرضی کا ہوگا تو پھر کس کو بھیجا؟ کس کو بھیجا جی؟ ایک ایسے فرد کو جس کی اپنی سطح بھی انہی خوارج کی طرح سے انتہائی سطحی تھی، جو بڑی آسانی کے ساتھ ہر فراڈ اور ہر دھوکے باز سے بڑی آسانی کا دھوکہ کھا سکتا تھا، ابو موسیٰ اشعری، لیکن بظاہر دیکھو بڑا نمازی، بظاہر دیکھو اس کی پیشانی پر
جو سجدوں کی کثرت سے کھال موٹی ہوئی ہے. ابن عباس کو جب امیر المومنین نے بھیجا کہ ان خوارج کو دیکھو یہ کس طرح کا ان کا حلیہ ہے, واپس آئے, کہا کہ یا امیر المومنین ایک ایسی فوج کے ساتھ ہم کیسے جنگ کریں گے جن کی کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں کی کھال اونٹنی کے گھٹنے کی کھال کی طرح سے موٹی اور کرخت ہو چکی ہے, جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کے نہ لا کا پتہ ہے نہ اللہ کا پتہ ہے. یعنی ایک ایسی فوج, ایک ایسا اسلامی لشکر اور ایک ایسے عوام کے درمیان علی کی مظلومیت دیکھیں. علی جو کائنات کی عقل ہے, وہ کائنات کی عقل, وہ اللہ کی حجت, وہ علم کا بحر بے کراں جب پھنستا ہے, مبتلا ہوتا ہے, تو ایک ایسے جاہل, گوار اور سطحی فکر رکھنے والے مسلمانوں کے درمیان جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز ان کی روح کو چھو کر بھی نہیں گزرتی. اب یہ لوگ علی کو کب کافر انہوں نے قرار دیا؟ یہ حکمین آئے, حکمین نے آ کر ادھر سے ابو موسیٰ اشعری اور ادھر سے عمر عاص, اس سے کہا کہ چلو ہم ایک کام کرتے ہیں, تم اپنے خلیفہ کو معزول کر دو, میں اپنے خلیفہ کو معزول کرتا ہوں. عمر عاص نے کہا کہ ٹھیک ہے. ابو موسیٰ اشعری نے فوراً اپنی انگلی سے انگوٹھی یوں اتاری اور کہا کہ میں نے اپنے خلیفہ علی کو معزول کر دیا. اور جب جیسے ہی اس نے یہ جواب جملہ کہا, ادھر سے عمر عاص نے کہا کہ اچھا تم نے معزول کر دیا نا؟ ہاں کر دیا. سب کے سامنے, تمام مجمع کے سامنے, ادھر علی کا لشکر ہے, ادھر معاویہ کا لشکر ہے. کہا کہ اچھا تم نے معزول کر دیا؟ ہاں جی کر دیا. لوگوں تم نے سن لیا کہ اس نے علی کو معزول کر دیا؟ ہاں سن لیا. تو کہا میں معاویہ کو منسوب کرتا ہوں اسلامی خلافت پر. علی کن لوگوں کے درمیان گرفتار ہے؟ ایسے مسلمانوں کے درمیان. اب جب یہ ہوا تو یہی خوارج دوبارہ اٹھے, کہا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. کیا گناہ؟ وہ گناہ یہ ہے کہ ہم نے حکمین کو اختیار دے دیا جبکہ اختیار اللہ کو ہونا چاہیے تھا, حکمین کو نہیں. اس لیے ہم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. ان کی فکر دیکھیں, فکر. فوراً یہ جو شعار اور نعرہ اٹھا نا, لا حکم الا للہ, اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا, یہ وہاں سے اٹھا. کلمہ بہت پیارا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی, لیکن امیر المومنین نے فرمایا کلمۃ حق یراد بها الباطل. کتنا پیارا کلمہ ہے اور کتنا باطل استعمال ہے, کتنا خوبصورت کلمہ ہے اور اس کا استعمال کتنا برا اور کتنا مکروہ ہے. کہا کہ اب معاویہ کو بھی مارو, اس کے ساتھ بھی مقابلہ کرو, اور علی اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے, توبہ نہ کرے تو علی سے لڑو. وہی لوگ دوبارہ کھڑے ہو گئے, آئے امیر المومنین کی خدمت میں, کہا کہ ہم سب نے اللہ کو حکم بنانے کی بجائے دو انسانوں کو حکم بنا کر گناہ کبیرہ کیا, اور جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ کافر ہے. ہم کافر ہو گئے, لیکن ہم نے توبہ کر لیا ہے, ہم نے توبہ کر لیا ہے. چونکہ ہم نے توبہ کر لیا ہے اس لیے اب ہمارے تو گناہ معاف ہو گئے, آپ بھی توبہ کریں. امیر المومنین جواب میں فرماتے ہیں کہ بھئی گناہ تم نے کیا ہے, میں نے تو نہیں کیا, میں کیوں توبہ کروں؟ کہا نہیں, آپ بھی ہمارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری کم عقلی کی وجہ سے ہوا ہے. کہتے ہیں نہیں, آپ بھی شریک ہیں, یا آپ توبہ کریں گے یا آپ کافر ہیں. علی نے کہا میں نے جب کوئی گناہ نہیں کیا تو میں توبہ بھی نہیں کروں گا. نتیجتاً فوراً اٹھے, کہا کہ علی کافر ہے, علی کو مارو. خوارج کی تحریک یہاں سے شروع ہوئی ہے, یہاں سے. اور علی کو ایسے خوارج جن کی پیشانی اوپر طویل سجدوں کے نشان ہیں, جو دن میں روزے رکھتے ہیں, راتوں میں عبادت کرتے ہیں, لیکن اسلام کے فہم سے مکمل طور پر عاری ہیں, اور اپنے زمانے کی حجت خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اس سے لڑنے کو عین توحید سمجھتے ہیں. یہ ہے المیہ تاریخ اسلام کا, یہ ہے المیہ
لشکر اسلامی کا، یہ ہے المیہ ائمہ اہل البیت کی اجتماعی جد و جہد میں پیش آنے والی رکاوٹوں کا، کہ علی اور آل علی کو کس کس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ نے اسلام کو بچانا ہے، آپ نے ایسی صورتحال میں دین کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے ایسی صورتحال میں دین کو پیور شکل میں محفوظ رکھنا ہے۔ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بہت بڑا جہاد کا کام ہے، بہت بڑی مشکل کا کام ہے، لیکن علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عملی طور پر یہ کر کے بتایا کہ زہر کے گھونٹ پی لو، اپنی آنکھوں کا کانٹا برداشت کر سکو، گلے کی ہڈی بنا لو، لیکن حق کے رستے سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹو، ڈٹے رہو، چاہے علی کی طرح تنہا ہی کیوں نہ رہ جاؤ، اس لیے کہ علی کی بصیرت ہمیں اس طرف دعوت دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے یہی المیہ ہیں، ان المیوں سے نکلنے کے لیے ہمیں اس بصیرت کی ضرورت ہے، اس بصیرت کی۔ میں اب اس پر اگر بات کرنا چاہوں تو پھر 1 گھنٹہ لگ جائے گا، میں ختم کرتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے آج جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں نا، وہ اس طرح کے چیلنجز ہیں۔ کل اگر اللہ نے توفیق دی تو بعض واقعات عرض کروں گا خوارج کے حوالے سے، کہ ان کا دین کتنا سطحی تھا، اور آج ہم جس مشکل کا شکار ہیں، آپ سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی روز کلنگ ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، تو بعض اوقات جوانوں کو بڑا جوش آتا ہے، بڑا تیش آتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی مارنا چاہیے۔ بھئی وہ کھا رہے ہیں، کفر کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں، بے گناہوں پر ہاتھ وہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں علی نے اس بات کی اجازت نہیں دی، علی نے ہمیں جس بات کی اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اس فتنے کی ماں کو پہچانیں اور اس ماں کو نشانہ بنائیں۔ فتنے کی ماں کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ امریکہ میں۔ فتنے کی ماں کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ ریاض میں۔ فتنے کی ماں کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ تل ابیب میں۔ فتنے کی ماں کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ لندن میں، یورپین یونین میں۔ جو اس طرح کے فتنوں کو عالم اسلامی کا درد بنا کر پال رہی ہے اور شب و روز پال رہی ہے، چاہے وہ عراق میں ہے، چاہے وہ سیریا میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے۔ اس کے مقابلے میں شعور، اس کے مقابلے میں عقل، اس کے مقابلے میں تدبر، اس کے مقابلے میں تعقل، اس کے مقابلے میں فکر کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ وہ راہیں تلاش کرنا جس میں ان کا نقصان کم سے کم پہنچے اور ہم لوگوں کے اندر شعور پیدا کر سکیں، بیداری پیدا کر سکیں اور ان کے ضمیروں کو زندہ کر سکیں، تاکہ لوگ ان کے فریب میں نہ آئیں۔ کربلا ان تمام آزمائشوں کی معراج ہے، ان تمام آزمائشوں کی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کربلا حقیقتاً صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے اسلامی معاشرے کا المیہ جس کی انتہا کربلا میں نظر آتی ہے، جس کی معراج کربلا میں نظر آتی ہے۔ کربلا میں ایک ایسا جوان بھی تھا جس کو حسین ابن علی نے جب لشکر اشقیاء کے سامنے بھیجا ہے نا، تو ایک عجیب جملہ کہا کہ میں اب ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو گفتگو میں، جو سیرت میں، جو اٹھنے بیٹھنے میں، جو شکل و صورت میں میرے نانا رسول اللہ کا شبیہ ہے، شبیہ ہے رسول۔ یہ شبیہ رسول علی اکبر کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔
جب ان کی ولادت ہوئی نا حسین کے گھر میں، تو حسین ابن علی نے لا کر ان کو مسجد کے محراب میں رکھ دیا کہ بار اللہ یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں. تو وہیں پر زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھی اور اس بچے کو اٹھایا اور کہا کہ بار اللہ میں تیری بارگاہ سے اٹھا کر اس بچے کی تربیت کروں گی، یہ تیری طرف سے میرے لیے انعام بھی ہے اور اس کی تربیت میں نے اپنا خون پسینہ بہا کر کرنا ہے. اس لیے زینب کی تربیت کا شاہکار علی اکبر ہے. اس لیے کربلا میں زینب اور علی اکبر کی جو محبت ہے اس کی وہ معراج نظر آتی ہے جو کہیں اور نظر نہیں آتی. علی اکبر جب جوان تھے، جب مدینہ میں تھے، اس وقت بھی ان کے کرشمے اور ان کے فضائل زبان زد عام تھے. جب کبھی مدینہ میں کوئی شخص داخل ہوتا، اس کا ہاتھ خالی ہوتا، وہ محتاج ہوتا، ضرورت مند ہوتا، تو وہ اگر کسی سے مانگتا تو وہ کہتا کہ جاؤ فلان دروازے پر جس کے چوکھٹ کے اوپر چراغ لٹکا ہوا ہے اور جل رہا ہے. چراغ جل رہا ہے. چراغ کا جلنا اس گھر کے مکین کی کرامت اور کریمیت کی علامت شمار ہوتی تھی. اس لیے جب وہاں پر جا کر دستک دیتے تھے تو اندر سے علی اکبر نکلتے تھے اور پوچھتے تھے کیا حاجت ہے. جو وہ حاجت بیان کرتا پوری طرح سے اس کی حاجات پوری کرتے اور اس کو عطا کر کے بھیج دیتے دروازے سے. اس لیے کہتے ہیں یا کریم الاب وَكَرِيمَ الْجَدْ وَيَا کریم علی اکبر. اے علی اکبر آپ خود کریم تھے، آپ کے والد کریم ہیں اور آپ کے جد بھی کریم ہیں. یہ علی اکبر جس سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا عشق کی حد تک محبت کرتی ہیں، عشق کی حد تک، اس لیے تڑپتی ہیں علی اکبر کے لیے. یہ علی اکبر جب میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام سے اجازت مانگی ہے، تو اس وقت حسین نے اس علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا ہے. لگانے کے بعد ایک جملہ کہا قد برز الیکم شاب، اب تمہاری طرف ایک ایسا جوان آ رہا ہے جو اشبہ منطقا خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ، ایک ایسا جوان جو شباہت میں، شکل و صورت میں، اپنی گفتار میں، اپنے رفتار میں، اپنے اخلاق میں میرے جد رسول اللہ کا شبیہ تھا. اب یہ جوان جب آ رہا ہے تو میں جب کبھی رسول اللہ کو یاد کرتا تھا اپنے اس جوان بیٹے کا چہرہ دیکھتا تھا. وہ علی اکبر لے کر آئے، گھوڑے میں بٹھایا اور کہا کہ بیٹا جاؤ، میں تمہیں رسول کے سپرد کرتا ہوں، رسول کے رب کے سپرد کرتا ہوں. جب یہ بچہ، جب یہ جوان آگے بڑھا تو آگے بڑھتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ پیچھے آہٹ ہے. کیا دیکھا کہ حسین ابن علی اپنے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کمر جھکائے آ رہے ہیں. بابا آپ نے ابھی تو مجھے رخصت کیا تھا. کہا کہ بیٹا تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے جس کی تم نے موت دیکھی ہو، اس سے پوچھو جس کا جوان بیٹا موت کی طرف جا رہا ہو. تمہیں موت کی طرف بھیج کر میری کمر جھک گئی ہے اور کمر ٹوٹ رہی ہے. اس اسنا میں بار بار علی اکبر پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے اور جب پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے تو بابا کو اپنے پیچھے آتا ہوا محسوس کرتے تھے. بابا سے آخر کار معذرت کر کے خیمے میں بھیجا اور اس کے بعد میدان جنگ کی طرف گئے. جب میدان جنگ میں پہنچے، مقابلہ ہوا. علی اکبر نے اب تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ 180 اشقیاء کے لاشیں زمین پر گرا دیے اور جب اتنی بڑی جنگ لڑی اپنے ہاتھوں سے 180 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جب تھک گئے اور تھکن سے چور ہو گئے تو اس کیفیت میں واپس آئے کس کی طرف؟ بابا کی طرف. بابا کے پاس آئے، بابا سے سینہ ملایا اور کہا کہ بابا بہت پیاس لگی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ مل جائے؟ بہت پیاس لگی ہے. کہا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں اور اس وقت میری کیفیت پیاس سے نڈال ہوتا چلا جا رہا ہوں. کہا کہ بیٹا ذرا آؤ، میری زبان اپنے منہ میں لے کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے تمہیں چند قطرے مل جائیں. جیسے ہی بابا کی زبان اپنے منہ میں لی، گھبرا کر پیچھے ہٹے اور کہا کہ بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے ہیں، آپ کی زبان خشک ہے. آپ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے دعا دے کر بھیجے تاکہ میں اب شہید ہو جاؤں؟
یہاں پر بعض اہل درد نے، بعض اہل دل نے، اولیاء و کرام نے یہ کہا ہے کہ جب علی اکبر اور نبی حسین ابن علی کی یہ ملاقات ہو رہی تھی تو اس وقت اصل بات یہ تھی کہ جب کبھی حسین کی نگاہوں کے سامنے علی اکبر کی طرف کوئی تیر آتا تھا تو حسین اپنی نگاہ کے اشارے سے تیر کا رخ موڑ دیتے تھے. جب کبھی کوئی تیر آتا تھا رخ موڑ دیتے تھے. اب علی اکبر بابا کے پاس آئے ہیں، گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں بابا آخر کب تک آپ مجھے موت سے بچاتے رہیں گے؟ اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں مر جاؤں اور اپنے جد کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. حسین ابن علی نے بھی اپنی انگشتر نکالی اور علی اکبر کے منہ میں رکھا اور اس سے کچھ نمی پیدا ہوئی. اور اس کے بعد جب یہ جوان لشکر اشقیاء کی طرف واپس آیا ہے تو پھر علی کے شجاعت کے جوہر دکھاتا رہا. کوئی ایسا نہیں تھا جو علی اکبر کے قریب آتا اور علی اکبر پر وار کر سکتا. اس اسنا میں ایک شقی نے دور سے اپنا نیزہ پھینکا، دوسرے نے بھالا پھینکا. وہ نیزہ کیا آیا؟ سینہ علی اکبر سے ٹکرایا. علی اکبر جیسے ہی زمین پر گرے، ہر شہید جو بھی حسین کو یاد کرتا تھا اپنے آخری وقت میں تو کہتا تھا یا مولا ادرکنی. لیکن اس علی اکبر نے مولا کو یہ کہہ کر نہیں پکارا کہ یا مولا ادرکنی، بلکہ کہا کہ یا ابانا، اے ہمارے بابا اللہ آپ کا محافظ ہو، میں جا رہا ہوں. جب حسین لاش علی اکبر پر آئے تو بعض بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کیا دیکھا، زینب پہلے سے پہنچی ہوئی ہے اور سر علی اکبر کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے. جب حسین نے زینب کو دیکھا تو تڑپ اٹھے، کہا زینب واپس چلی جاؤ خیمے میں، بیٹے کو میں خود سنبھال لوں گا. بیٹے کا سر اٹھایا اور اپنے زانو پہ رکھا اور جب سینے کی طرف دیکھا تو کلیجہ چھلا ہوا ہے، سینہ زخمی ہے. اس عالم میں علی اکبر نے ایک نگاہ بابا کے جمال کی طرف دیکھی. دیکھنے کے بعد کہا کہ بابا مجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، مجھے میرے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بلا رہے ہیں اور مجھے انہوں نے جنت کے اور کوثر کے پانی سے سیراب کیا ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے حسین سے کہو الاجل الاجل، بیٹا حسین جلدی کرو، اب تمہاری باری ہے، جلدی آ جاؤ، ہم سب تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں.